آج ہم قرآن کریم کی ایک بہت اہم آیت سورۃ البقرہ کی آیت 36 اس پر بات کریں، جی اور خاص طور پر جو تفاسیر میں حضرت آدم اور حوا علیہم السلام کے جنت سے نکالے جانے کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس کی گہرائی میں جائیں گے۔ جی بالکل۔ مقصد یہ ہے کہ سمجھیں کہ ان ذرائع کے مطابق یہ سب کیسے ہوا، شیطان کا کیا کردار تھا، اور پھر اس کے نتائج کیا نکلے۔ صحیح۔ آیت کا جو بنیادی مفہوم ہے وہ تو یہی لگتا ہے کہ شیطان نے انہیں بہکایا، جی ہاں۔ جس سے وہ جنت کی آسائشوں سے نکل گئے، اور پھر حکم ہوا کہ بھئی زمین پر اتر جاؤ، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور ایک خاص وقت تک وہیں تمہارا ٹھکانہ اور سامان زیست ہے۔ بالکل۔ یہاں ایک بہت دلچسپ نقطہ اٹھایا جاتا ہے تفاسیر میں وہ کیا؟ کہ بھئی شیطان وہ تو پہلے ہی جنت سے نکالا جا چکا تھا نا، ہاں، یہ سوال تو ہے ذہن میں۔ تو وہ واپس کیسے آیا؟ اب دیکھیے تفسیر میں یعنی جو وضاحتیں ہیں اور روایات ہیں ان میں مختلف باتیں ملتی ہیں۔ اچھا۔ ہم تو بس ان ذرائع میں جو لکھا ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک مشہور روایت یہ ہے کہ وہ ایک سانپ کے منہ میں چھپ کر اندر آیا۔ سانپ کے منہ میں؟ جی، یہ تو کافی عجیب بات ہے۔ جی۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہ سانپ اس وقت کوئی معمولی سانپ نہیں تھا، بلکہ خوبصورت 4 ٹانگوں والا جانور تھا اور جنت کے محافظوں میں شامل تھا۔ اچھا، تو کیا یہ روایت مطلب سب مانتے ہیں یا اس پر اختلاف بھی ہے؟ نہیں، دیکھیں مشہور ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں کہ سب مفسرین اسی پر متفق ہوں۔ تفسیر ایک بہت وسیع علم ہے، آپ جانتی ہیں۔ جی جی۔ مختلف علماء نے اپنے اپنے فہم، لغت اور دوسری احادیث کی روشنی میں الگ الگ تشریحات کی ہیں۔ یہ اختلاف رائے تو ہماری علمی روایت کا حصہ ہے۔ سمجھا۔ اچھا، تو پھر شیطان نے بہکایا کیسے؟ آیت سے تو لگتا ہے یہ صرف کوئی حکم توڑنے کی بات نہیں تھی، بلکہ کوئی گہری چال تھی۔ بالکل بالکل۔ کچھ روایات میں تو یہ آتا ہے کہ وہ باقاعدہ روتا ہوا ان کے پاس آیا۔ روتا ہوا؟ جی، کہ بھئی مجھے تم پر بڑا افسوس ہے، تم لوگ مر جاؤ گے، یہ نعمتیں چھن جائیں گی، اس طرح کی باتیں کی تو ظاہر ہے آدم و حوا متاثر ہوئے۔ یہ تو واقعی مطلب ہمدردی کے پردے میں دھوکا۔ ایگزیکٹلی۔ یہ محض یہ نہیں تھا کہ جاؤ وہ پھل کھا لو، یہ ایک نفسیاتی حربہ تھا۔ یہ تو شیطان کی مکاری کو بالکل واضح کر دیتا ہے، روتا ہوا آنا۔ واہ۔ جی ہاں، پھر اس نے اس ممنوع درخت کی طرف اشارہ کیا، روایات یہی بتاتی ہیں، اور کہا کہ بھئی اسے کھاؤ گے تو ہمیشہ کی زندگی ملے گی، ایسی بادشاہت جو کبھی ختم نہ ہو۔ اوہ۔ جب حضرت آدم نے انکار کیا تو شیطان نے کیا کیا؟ اس نے اللہ کی قسم کھائی۔ اللہ کی قسم کھائی؟ جی، قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اب آدم و حوا ان روایات کے مطابق وہ یہی دھوکہ کھا گئے کہ بھئی کوئی اللہ کی جھوٹی قسم کیسے کھا سکتا ہے؟ ہاں، یہ بات تو ہے، قسم جیسی چیز پر اعتماد آ ہی جاتا ہے۔ بالکل، یہ انسانی فطرت کا ایک پہلو بھی دکھاتا ہے۔ اچھا، اور اس بارے میں بھی کچھ ہے کہ پہلے کس نے کھایا، آدم نے یا حوا نے؟ جی، اس میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ روایات کہتی ہیں کہ حضرت حوا نے پہلے کھایا اور انہوں نے حضرت آدم کو مائل کیا۔ اچھا۔ ایک اور روایت ہے جو ایک بہت بڑے تابعی عالم ہیں، سعید بن المسیب، ان سے منسوب ہے۔ اس میں کچھ یوں ذکر ہے کہ حضرت حوا نے حضرت آدم کو کسی طرح اس درخت تک پہنچایا اور تب انہوں نے کھایا۔ اچھا، تو مختلف باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر جب یہ ہو گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا ان سے؟ ہاں، تو روایات کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے سوال کیا تو ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کیا معلوم تھا کہ کوئی اللہ کی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے۔ یعنی اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ جی۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے حضرت حوا کو ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ اب یہ چیزیں انسانی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں کہ دباؤ میں آ کر انسان کیسے رد عمل دیتا ہے۔ اور بعض تفاسیر میں حضرت حوا کے لیے کچھ خاص نتائج کا بھی ذکر آتا ہے۔ ہاں، کچھ تفاسیر میں یہ بات ملتی ہے کہ اس واقعے کے نتیجے میں عورت کے حصے میں کچھ مخصوص مشقتیں آئیں، جیسے حمل کی تکلیف، بچے کی پیدائش کی تکلیف، ماہواری وغیرہ۔ اچھا۔ لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ تشریحات مخصوص روایات پر مبنی ہیں اور ان پر ہمیشہ سے مختلف علمی آراء رہی ہیں۔ ہمارا کام یہاں صرف ان ذرائع میں جو مواد ہے اسے بیان کرنا ہے، کسی خاص تشریح کی تائید کرنا نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، آیت میں ایک جملہ ہے، بعدکم لبعض عدو،
یعنی تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اس کا کیا مطلب لیا گیا ہے؟ اس کی تفسیر میں 2 اہم مطلب بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ دشمنی انسانوں اور شیطان کے درمیان ہے، ٹھیک۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ خود انسانوں کی آپس کی دشمنی کی طرف اشارہ ہے جو زمین پر زندگی کا حصہ بنے گی۔ اچھا، انسانوں کی آپس میں بھی؟ جی، اور اسی ضمن میں وہ جو سانپ والی پہلی روایت تھی نا، ہاں جی۔ اس سے جوڑتے ہوئے بعض اوقات ایک حدیث کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے جس میں سانپوں سے پرانی دشمنی کا ذکر ہے اور انہیں مارنے کا حکم ہے۔ شاید اس کا تعلق اسی واقعے سے جوڑا جاتا ہو۔ ممکن ہے۔ اور آیت کا آخری حصہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ زمین پر تمہارے لیے ایک مستقر یعنی ٹھہرنے کی جگہ اور متاع یعنی فائدہ اٹھانے کا سامان ہے۔ کب تک؟ اِلیٰ حین تک، یعنی ایک مقررہ وقت تک۔ اور اس مقررہ وقت سے کیا مراد ہے؟ عموماً مفسرین اس سے مراد موت تک کی زندگی لیتے ہیں، یعنی یہ زمین پر جو زندگی ہے یہ مستقل نہیں، عارضی ہے۔ صحیح۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو ان ذرائع کے مطابق سارا معاملہ شیطان کے فریب سے شروع ہوا۔ اس نے اللہ کی قسم کا غلط استعمال کیا، جی، اور پھر حکم عدولی ہوئی جس کے نتیجے میں حضرت آدم اور حوا کو جنت چھوڑ کر زمین پر آنا پڑا، بالکل۔ اور یہاں آ کر انہیں باہمی دشمنی چاہے وہ شیطان سے ہو یا آپس میں، اور ایک محدود مقررہ مدت تک کی زندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ بالکل، یہ واقعہ جیسا کہ ان تفاسیر میں بیان ہوا ہے نافرمانی کے نتائج اور دھوکے کی طاقت کو تو بہت واضح کرتا ہے۔ جی۔ لیکن آیت کا جو اختتام ہے نا، اِلیٰ حین یعنی ایک مدت تک، یہ بڑا غور طلب نقطہ ہے۔ وہ کیسے؟ کہ زمین پر یہ جو مقررہ وقت کا تصور ہے یہ ان ذرائع میں بیان کردہ انسانی حالت جس میں دشمنی ہے، مشقت ہے اور آخر میں موت بھی ہے، اس سب کے بارے میں کیا گہرے معنی رکھتا ہے۔ شاید یہ ہمیں دنیاوی زندگی کی اصل حقیقت اور اس کے مقصد پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔